بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس سنن و آداب کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، والدین اور مشائخ کی دعاؤں کی برکت سے اب تک ہمارے سامنے کچھ اسباق سونے سے متعلق جو آداب ہیں، جو مسنون طریقہ ہے، اس کا مذاکرہ ہوا۔ الحمدللہ کئی دوست و احباب نے جہاں تک ہو سکا سونے سے متعلق جتنی سنتوں پر وہ پابندی کے ساتھ عمل کر سکتے تھے، بہت سارے دوست و احباب نے بفضل اللہ تعالی سنتوں کا اہتمام کیا ہے۔ دوستو، اب تک ہمارے سامنے سونے سے متعلق بہت سارے آداب کا سلسلہ چلا۔ رات کو دیر سے سونے کے نقصانات پر بیان ہوا۔ سونے سے متعلق جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو مفصل طور پر مختصر تشریح کے ساتھ مذاکرے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کی مجلس میں سو کر اٹھنے کے جو آداب اور مسنون طریقے ہیں، ان کا مذاکرہ ہوگا۔ سونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو اپنی ساری ضروریات کر کے سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، رات کو سونا یہ بھی نعمت، اور صبح انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سو کر اٹھنے سے متعلق جتنے آداب ہیں، ان تمام آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرے، صبح جلدی بیدار ہونا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مرغ کی آواز سنتے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، یعنی نیند سے بیدار ہو جاتے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اب دیکھیں، ہم نے سنا صبح جلدی بیدار ہونا۔ دوستو، صبح جلدی بیدار ہونا ہمارے لیے آسان کب ہوگا؟ اس پر الحمدللہ پچھلے ہفتے مفصل بیان ہوا۔ رات کو دیر سے سونے کے نقصانات میں اس کا مفصل تذکرہ ہوا۔ جب بندہ رات جلدی سونے کا معمول بنائے گا تو بالیقین انسان کے لیے صبح جلدی بیدار ہونا آسان ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، آج کی اس ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ، بالخصوص نوجوان بچوں کا، جو الحمدللہ جو رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی وجہ سے، ویڈیو گیم کی وجہ سے، پب جی گیم کی وجہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، جتنی یہ مہلک چیزیں ہیں ان میں مشغول ہو کر انسان اپنی رات کا ایک بہت بڑا قیمتی حصہ کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان رات دیر سوتا ہے۔ جب رات دیر سویا تو پھر بالیقین صبح آنکھ جلدی نہیں کھلتی، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے نماز، ان نمازوں میں فجر کی نماز انسان کھو بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جلدی بیدار ہو۔ دوسرا ادب یہ بتلایا گیا، جب انسان اپنی نیند پوری کر کے اٹھے گا تو اٹھنے کے بعد جو انسان پر اپنی نیند کا خمار ہوتا ہے، اس نیند کے خمار کو ختم کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کو ملنا چاہیے، چہرے کو، آنکھوں کو ملنا چاہیے، جس کی بنیاد پر انسان پر جو نیند کا خمار ہوتا ہے، جو نیند کا نشہ ہوتا ہے، وہ اتر جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات گزارنے کے جس واقعے کو انہوں نے بیان کیا، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیند کا خمار دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی نیند سے اٹھے تو نیند کے خمار کو ختم کرنے کے لیے آنکھوں کو اور چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ملنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اگر انسان پر نیند کا نشہ ہوگا، خمار ہوگا، تو پہلے ہی انسان پر اس کا نفس اور شیطان غالب رہتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو شیطان اور اس کا نفس لوری گا کر سلائے گا، جس کی بنیاد پر قوی امید ہے کہ وہ انسان فجر کی نماز کھو بیٹھے۔ اگر اس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی نیند کے خمار کو ختم کرنے کے لیے آنکھوں کو ملا یا چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا تو پھر بالیقین نیند کا خمار چلا جائے گا اور انسان کو نماز فجر کی توفیق ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا بندے کی طلب اور اپنی کوشش پر اللہ تعالیٰ بندے کو تہجد کی نماز کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح مسواک کرنا چاہیے، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے، مسواک کے کتنے فائدے ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، اور مسواک کب کب کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کن کن اوقات میں مسواک کرنے کا معمول بیان کیا گیا، ان تمام باتوں پر مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بتلایا گیا کہ جب صبح انسان اٹھے
تو دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پہنچوں تک دھو لینا چاہیے۔ آج کے زمانے کے اندر تو ٹوٹی اور نل کا انتظام ہے، ورنہ آج کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پر برتنوں کا استعمال ہوتا ہے، بیرل کا استعمال ہوتا ہے، بالٹیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ رات سوتا ہے، حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب صبح اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو برتن میں پانی لینے کے لیے جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نہیں جانتا اس کا ہاتھ رات کہاں کہاں گزر گیا، یعنی اس کے ہاتھوں نے رات کن حالتوں میں گزاری۔ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ اپنے شرمگاہ کو لگا ہو، شرمگاہ پر کوئی نجاست ہو، یا بیوی سے محبت کا تعلق ہم بستری کی ہو، ہاتھ پر کوئی نجاست گندگی لگی ہوئی ہو، اور صبح یہ اٹھ گیا اور اس نے صبح اٹھنے کے بعد اس برتن میں جو پانی تھا وہ لینے کے لیے اس میں ہاتھ ڈبو دیا، ہاتھ پر لگی ہوئی نجاست پانی میں گر گئی، تو دوستو پانی بھی ناپاک ہے نا۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اہم ادب ہمیں یہ دیا کہ جب بھی انسان رات سو کر اٹھے، گرچہ اسے یقین ہو کہ میرا ہاتھ کو نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً بندے کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو پانی لینے سے پہلے برتن میں ضرور دھوئیں۔ اسی طرح صبح اٹھنے کے بعد وضو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وضو میں اپنے ناک کو 3 مرتبہ صاف کریں۔ اپنے ناک کو برابر صاف کرنا چاہیے، اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اچھی طرح کے لیے لفظ 3 کا میں نے استعمال کیا عدد کے اعتبار سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ناک صاف کرتے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ جب انسان رات سوتا ہے نا تو اس کے ناک کے بانسے پر شیطان اپنی رات گزارتا ہے، جس کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ جب صبح اٹھو گے تو اپنے ناک کو برابر ملا کرو۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ گھر والوں کو بھی اٹھائے۔ صبح جب بندہ اٹھے گا تو اپنے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اسے اٹھائے۔ اسی طرح ایک اہم ادب یہ ہے کہ بندہ جب اٹھے گا، وقت ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی میں برکتیں، پریشانیوں کی دوری کے لیے خوب دعائیں مانگیں، اس کے لیے کم سے کم نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو فجر کی نماز تو کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، قضا نہ ہو، اس لیے کہ یہ نماز فرض نماز ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک عجیب حدیث بیان کی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ رات سوتا ہے تو شیطان اس کی پیشانی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، جب بندہ رات سوتا ہے نا تو شیطان آ کر اس کے پیشانی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اب یہ 3 گرہیں کھلتی کب ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اگر یہ صبح جلدی بیدار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ پہلی گرہ کھل جاتی ہے صبح جلدی اٹھنے پر۔ 3 گرہیں تھی، صبح جلدی اٹھ گیا تو 1 گرہ کھل گئی، اب 2 گرہیں باقی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو جو دوسری گرہ ہوتی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب 1 گرہ باقی رہ گئی،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو جو تیسری گرہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب دیکھیں آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کی تینوں گرہیں کھل گئی، ہماری زبان میں گرہ سے مراد اکثر لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، ہمارے یہاں کے گرہ کہتے ہیں گھانٹی کو، جیسے آدمی دھاگا لے کر گھانٹ مارتا ہے نا، لفظ گھانٹ بالکل اسی طرح یوں سمجھ لیجئے سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو شیطان 3 گھانٹ مار دیتا ہے انسان کے پیشانی پر، جب وہ اٹھے گا تو پہلی گھانٹ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گھانٹ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر تیسری گھانٹ کھل جاتی ہے۔ تو جس انسان کے تینوں گرہیں تینوں گھانٹ کھل گئی اس کا کیا فائدہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کی صبح خوشگواری کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی اس کا دن، اس کی صبح، اس کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ صبح اٹھتا نہیں تو اس کی پہلی گرہ باقی رہتی ہے، جب اٹھے گا نہیں تو وضو بھی بالیقین نہیں ہوگا، جب وضو بھی نہیں ہوگا تو دوسری گرہ گھانٹ بھی باقی رہے گی، جب اٹھا بھی نہیں وضو بھی نہیں ہوا تو نماز پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ جب یہ تینوں کی تینوں چیزیں اس سے نہیں ہو پائی تو تینوں کی تینوں گھانٹ گرہ باقی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح اٹھتا بھی نہیں، وضو بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اب تینوں کی تینوں گرہیں باقی ہیں، نہیں کھلی، تو اس کی صبح بری صبح رہتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں، اس کی 24 گھنٹوں میں، اس کے کام کاج میں کوئی برکت باقی نہیں رہتی۔ اور ایک سنت، ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بندہ اٹھے تو جو احادیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول دعائیں ہیں، سونے سے اٹھنے پر، بیداری پر جو منقول دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا بندے کو معمول بنانا چاہیے۔ اب سونے سے اٹھنا، اس پر جو دعائیں منقول ہیں آپ کے سامنے مختصر تشریح کے ساتھ یہ گنہگار بندہ مذاکرے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سو کر اٹھنے سے پہلے دعائیں پڑھنا، اس کو بیان کرنے سے پہلے درمیان میں یہ کہہ جاؤں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیند سوتا ہے لیکن اچانک درمیان رات میں برے خواب کی بنیاد پر یا پھر گھبراہٹ کی وجہ سے، ڈر جانے کی وجہ سے اچانک اس کی نیند کھل جاتی ہے، تو اس وقت بندہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر، شفقت پر اور رحمت پر، پیار پر، محبت پر قربان جائیں، کتنی گہرائی تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاری امتیوں کا خیال رکھا۔ اگر کسی کی نیند اچٹ جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ پڑھ لینا چاہیے، یہ تو ہر کسی کو یاد ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور دعا منقول ہے، اگر بآسانی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن غمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا بھی منقول ہے، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ کب؟ جب کہ اچانک گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی بنیاد پر، جب بندہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب برے خواب دیکھتا ہے تو پریشان ہو کر گھبراہٹ سے اٹھ جاتا ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب کو یاد ہے، یہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اب دیکھیں
جب بندہ سو کر اٹھے تو اس وقت چند دعائیں احادیث پاک میں موجود ہیں، ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ایک دعا یہ ملتی ہے، الحمدللہ الذی رد الی نفسی ولم یمتها فی منامها الحمدللہ الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا الحمدللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ یہ دعا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے اتنی بڑی دعا ہم کیسے پڑھیں؟ دوستو، اگر انسان سنتوں کا عاشق ہو تو اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں ان دعاؤں کی برکات، اہمیت اتنی زیادہ ہے، جو بندہ ان دعاؤں کو معمول بنا لے، بالیقین رب کعبہ کی اگر میں 100 مرتبہ بھی قسم کھا لوں اپنے قسم میں حانث نہیں ہو سکتا۔ ہر دعا لاکھوں کروڑوں قیمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، دعا کی برکت سے اس بندے کو کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ کل جتنی دعائیں ہمارے سامنے آئیں، آپ نے تشریح کے اندر، ترجمے کے اندر محسوس کیا ہوگا، جگہ جگہ پر بندے نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ یہ سب دعاؤں کی برکات ہیں۔ آج ہم جو اپنی زندگیوں میں پریشان ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منقول دعائیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! کیا پیارا ترجمہ اس دعا کا دیکھیں۔ اس اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے جس نے میری جان کو مجھ کو واپس لوٹا دی اور اس کو سوتے میں نہ مارا۔ اس اللہ جل شانہ کا شکر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اپنی اپنی جگہ سے ہٹنے سے روک رکھا ہے۔ بخدا اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے حکم کے بعد ان کو ہٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، اور شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے آسمان کو اپنی اجازت کے بغیر زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے اندر جو بندے نے سب سے پہلا جملہ کہا، یہاں پر میں تشریح کرنا چاہوں گا، الحمدللہ الذی رد الی نفسی ولم یمتها فی منامها۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو رات میں سوتے وقت سونے پر موت نہیں دی، بلکہ صبح اٹھایا۔ صبح اٹھنے پر جو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، قرآن پاک کا اصول ہے جو بندہ جس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صبح اٹھتے ہی یہ دعا پڑھنے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اب اتنی دعا بڑی یاد نہ ہو تو کم از کم الحمدللہ ضرور کہا کریں۔ اس کے بعد ایک دعا ملتی ہے، الحمدللہ الذی یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ جل شانہ کا بہت بہت شکر ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا بھی منقول ہے۔ اب جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ میں سے اکثروں کو یاد ہوگا، یہ دعا تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اوپر کی فضیلت بھی اس دعا کے اندر ضرور حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف مر کر جانا ہے۔ یہ دعا بھی منقول ہے، اکثروں کو یہ دعا یاد بھی ہے، جماعت میں، تبلیغی جماعت کی برکت سے یا علماء سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر! پھر ایک دعا ملتی ہے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ یہ ایک دعا ملتی ہے۔
اس دعا کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زبردست ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، وہ سب پر غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو جائے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے۔ پھر دوستو، اب بہت ساری دعائیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان دعاؤں میں زیادہ دعا یاد نہیں تو کم از کم وہ چھوٹی دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کی پڑھنے سے بالیقین اللہ تعالیٰ عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک دعا یہ بھی ہے، یہ بھی ہم میں سے اکثروں کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تو اکثروں کو یاد ہے، یہ بھی پڑھنا چاہیے صبح اٹھنے کے بعد۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پوری دنیا اسی کی ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور ہر طاقت اور ہر قوت صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا دوستو، جو آخری لفظ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، آخری جملہ، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو روحانی طاقت عطا فرمائیں گے، غیبی مددیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی بندے پر اگر بندہ مصیبت زدہ ہو جاتا ہے تو۔ اس کے بعد ایک دعا چھوٹی سی، بالکل چھوٹی، یہ دعا بھی ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی پڑھنا منقول ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، تہجد کا وقت ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ ایک اور دعا غالباً چھوٹ گئی، جی وہ دعا یہ ہے کہ رات میں جب انسان سوتا ہے، سونے سے متعلق ایک دعا باقی رہ گئی تھی، اسی کو ذکر کرتا ہے یہ عاجز۔ رات میں جب بندہ سوتا ہے تو کروٹ بدلتا ہے نا؟ اگر نیند میں ہے تو کوئی پھر مسئلہ ہے ہی نہیں، اور اگر نیند نہیں ہے لیکن کروٹ بدل رہا ہے سوتے ہوئے، قربان جائیں بندے کو اتنا اہم پیغام دیا گیا کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو، کروٹیں بدل رہا ہو، اس وقت بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اسی کی بنیاد پر کچھ معمولات اس وقت کے بھی ملتے ہیں، جیسے 10 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا جائے، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے، اور 10 مرتبہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے باطل معبودوں کا انکار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو، سونے سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ سونے کے آداب پر 2 حصے بیان ہوئے، سو کر اٹھنے پر ایک بیان ہوا، سونے سے متعلق جو دعائیں ہیں ان پر مسلسل مفصل ایک بیان ہوا، رات دیر جلدی سونے کے نقصانات اس پر بیان ہوا، اور اسی طرح رات سونے سے پہلے وصیت کی اہمیت پر ایک بیان ہوا۔ تو مفصل ایک ہمارے سامنے سنتوں کا گلدستہ
سونے کے آداب پر مشتمل ایک گلدستہ آپ کی خدمت میں اس گنہگار بندے نے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے والدین اور مشائخ کی دعاؤں کی برکت سے پیش کیا۔ تو دوستو ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنی زندگی کو سنتوں والی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں سنتوں میں دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر اور ایسا نور رکھا ہوا ہے، یاد رکھیں پوری دنیا تاریک ہو جائے، پوری دنیا کالی اندھیری رات کی طرح بالکل اندھیرا آ جائے پوری دنیا کے اندر، لیکن جو بندہ سنتوں کا پابند ہوگا، دعاؤں کا پابند ہوگا، بالیقین اس کا دل سورج کی طرح روشن ہوگا۔ اپنی زندگی کو سنتوں سے مالا مال کریں۔ اب سونے سے متعلق بس خواب رہ گیا۔ سونے میں جب بندہ سوتا ہے تو ایک خواب، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ کا ہے خواب کے اعتبار سے۔ تو انشاءاللہ کل کا بیان خواب پر ہوگا، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم آگے اپنی زندگی کو مزید سنتوں سے منور کیسے کریں، اس کے لیے ہماری زندگی میں ہمیں جتنی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، کھانے پر، چلنا پھرنا، چھینک، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے انشاءاللہ ہمارے سامنے تفصیلی طور پر یہ گلدستہ سنتوں کا ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے آپ حضرات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سنتوں پر ضرور عمل کریں گے، ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اکثر وقت 35 منٹ 40 منٹ کا ہوا کرتا ہے، بیان تو ہو گیا، چلیں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اسم ذات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، دعا پڑھ لیں۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مختصر۔ اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔